بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو 1973 روس میں کمیونزم کا دورہ تھا، بلکہ دنیا یہاں تک کہہ رہی تھی کہ پورا ایشیا سرخ ہو جائے گا۔ ان دنوں ایک پاکستانی آفیسر ٹریننگ کے لیے ماسکو چلے گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ جمعہ کا دن تھا۔ میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ جمعہ نماز کے لیے کسی مسجد میں چلتے ہیں، تو دوستوں نے مجھے بتایا کہ یہاں کی مساجد میں جمعہ نہیں ہوتا، کیونکہ چند مساجد ہیں جو کبھی بند ہوتی ہیں کبھی کھلتی ہیں، اور بیشتر مساجد میں یا تو گودام بنا دیا گیا ہے یا پھر سیاحوں کی قیام گاہ بنا دیا گیا ہے۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ صرف مجھے مساجد کا پتہ بتا دیں، میں خود ہی چلا جاتا ہوں اور جمعہ کی نماز ادا کر کے آ جاتا ہوں۔ انہوں نے مجھے ایک مسجد کا ایڈریس دیا اور میں اس ایڈریس پر جا پہنچا تو دیکھا مسجد بند تھی۔ میں نے کسی سے پوچھا کہ مسجد کی چابی کدھر ہے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جو ساتھ والا گھر ہے اس بندے کے پاس اس کی چابی ہے۔ میں نے اس آدمی سے کہا کہ مسجد کو کھول دو کیونکہ میں نے نماز ادا کرنی ہے، تو اس آدمی نے مجھے بتایا کہ مسجد تو میں کھول دیتا ہوں، لیکن اگر آپ کو کچھ نقصان ہوا تو اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں گا۔ میں نے اس آدمی سے کہا کہ دیکھو بھائی، میں مسلمان ہوں، میں پاکستان میں بھی مسلمان تھا اور ماسکو میں بھی الحمدللہ مسلمان ہوں، میں کراچی میں بھی نماز ادا کرتا تھا اور اب ماسکو میں بھی نماز ادا کروں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تو اس آدمی نے کہا ٹھیک ہے، میں مسجد کھول دیتا ہوں، اور اس نے مسجد کھول دی۔ مسجد کی حالت بہت خراب تھی۔ میں نے جلدی سے اس کی صفائی کی اور بلند آواز میں اذان دی۔ میری اذان کی آواز سنتے ہی مسجد کے قرب و جوار میں جتنے بھی گھر تھے، ان کے مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان سب مسجد کے گیٹ پر جمع ہوئے اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ یہ کون ہے جس نے موت کو آواز دی۔ لیکن ان میں سے کوئی بھی مسجد کے اندر نہ آیا۔ خیر، میں جمعہ تو ادا نہیں کر سکا کیونکہ اکیلا تھا، اور نماز ادا کرنے کے بعد جب مسجد کے باہر آیا، جب میں جانے لگا تو سب لوگ مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے، جیسے میں کوئی انہونا کام کر کے جا رہا ہوں۔ تو ایک بچہ میرے قریب آیا اور کہنے لگا، آپ ہمارے گھر چلیں اور چائے پی کر جائیں۔ چنانچہ میں بچے کے ساتھ اس کے گھر ہو لیا۔ جب میں ان کے گھر پہنچا تو دیکھا کہ سب گھر والے میرے آنے پر بہت خوش تھے، اور میرے آنے سے پہلے دسترخوان پر طرح طرح کے پکوان سج چکے تھے۔ میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا اور چائے پی۔ میرے ساتھ ایک بچہ بیٹھا تھا۔ میں نے اسے کہا، کیا آپ کو قرآن پاک پڑھنا آتا ہے؟ تو بچے نے کہا، الحمدللہ ہم سب کو قرآن پاک پڑھنا آتا ہے۔ میں نے اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا نسخہ قرآن پاک کا نکالا اور بچے سے کہا کہ مجھے پڑھ کر سناؤ۔ بچے نے پہلے مجھے دیکھا، پھر قرآن پاک کو دیکھا، پھر والدین کو عجیب نظروں سے دیکھنے لگا۔ میں سمجھ گیا کہ بچے کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا۔ میں سوچنے لگا کہ بچے نے یہ کیوں کہا کہ مجھے قرآن پاک پڑھنا آتا ہے۔ پھر میں نے قرآن پاک کی ایک آیت پر انگلی رکھی اور خود پڑھنے لگا، یا ایھا الذین قوا انفسکم واہلکم نارا۔ تو لڑکا قرآن پاک کو فر پڑھنے لگا اور بنا دیکھے قرآن پاک کو پڑھتا ہی چلا گیا۔ یہ دیکھ کر مجھے شدید حیرت ہوئی اور میں بچے کو بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ میں سکتے کی کیفیت سے نکلا اور بچے کے والدین سے پوچھا کہ حضرات یہ کیا ماجرا ہے؟ تو انہوں نے میری طرح مسکرا کر کہا کہ ہمارے پاس قرآن پاک موجود نہیں ہے، اس لیے یہاں کے رہنے والے سب لوگوں نے قرآن پاک کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا، یعنی سب نے حفظ کر رکھا ہے، کیونکہ یہاں کے قانون کے مطابق اگر کسی کے گھر میں ایک سپارہ بھی مل جائے تو پورے گھر والے کو پھانسی دی جاتی ہے۔ اس لیے کوئی بھی اپنے گھر میں قرآن پاک نہیں رکھتا۔ میں نے کہا اچھا یہ بات ہے، تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں اس بچے کو کس نے قرآن پاک حفظ کروایا ہے؟ تو وہ کہنے لگا یہاں سب کے سب حافظ ہیں، کوئی درزی ہے تو وہ بھی حفظ کر رکھا ہے، اگر کوئی دھوبی ہے تو اس نے بھی حفظ کر رکھا ہے، اس لیے ہم ایک دوسرے کو حفظ کرواتے رہتے ہیں۔ اس لیے ہماری نئی نسل کے جو بچے ہیں وہ سب کے سب حافظ تو ہیں، لیکن انہیں نادرا قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا۔
اس لیے جب آپ نے بچے کے سامنے قرآن پاک رکھا تو اسے پڑھنا نہیں آتا تھا، لیکن جب آپ نے آیت پڑھ کر سنائی تو بچہ فر قرآن پاک پڑھنے لگا۔ اگر آپ نہ روکتے تو وہ پورا قرآن پاک سنا دیتا۔ وہ آفیسر کہتے ہیں کہ اس دن میں نے قرآن پاک کے کئی معجزات دیکھے۔ میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ یہاں کی گورنمنٹ نے قرآن پاک کو گھر میں رکھنے پر تو پابندی لگا دی، لیکن لوگوں نے کیا کیا کہ سب قرآن پاک کے حافظ بن گئے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو ان کے سینوں میں محفوظ کر دیا۔ جب میں گھر سے باہر نکلا تو مجھے راستے میں کئی سو بچے ملے جو قرآن پاک کے حافظ تھے، اور میں نے کسی بچے پر ہاتھ رکھا کہ مجھے قرآن پاک پڑھ کر سناؤ تو اس نے فوراً قرآن پاک مجھے زبانی سنا دیا۔ تو دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دینا۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ہلکا سا پش کر دیں۔ آپ کا بھائی اجمل ملک، اللہ حافظ۔